قائد شہزادہ اہل سنت وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا لطف اللہ لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف لائے. ہم ان کو یہاں آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے بیان سے قبل میں درخواست کروں گا سنی علماء کونسل تحصیل صدر حضرت مولانا محمد عامر امین ربانی صاحب سے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وقال تعالی فی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من او كما قال عليه السلام. عمر کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، عمر کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. عمر تو ہر دور میں انمول رہا ہے. تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، تھا جس کے دل میں ولولہ اللہ کی دید کا، اللہ نے دے دیا اس کو رتبہ شہید کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین. تمام حضرات درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آپ نے یقیناً عقیدت، احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھا ہے. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن جن حضرات نے درود پاک پڑھا ہے، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھا ہے، اپنے سامنے والی جگہ کو پر کرنے کے لیے اتنی محبت اور عقیدت سے آگے بڑھ جائیں. آگے آگے ہو بھئی. محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے، میری بات تو ماننی نہیں ہے. نہ میں نے حکم کیا نہ گزارش کی. میں نے کہا جی اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار، صحابہ سے محبت کا اظہار، اہل بیت سے محبت کا اظہار، شہداء مدینہ سے محبت کا اظہار، شہداء کربلا سے محبت کا اظہار. اور اس کے باوجود یہاں پر جگہ خالی ہے. اتنی دوروں سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہو رکھے ہو جی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مل مل کے بیٹھے ہیں. ہمارا آج کا یہ پروگرام شہداء کربلا و مدینہ کے خوبصورت عنوان سے معنون ہے. یہ عنوان ہمارا یہ 38واں پروگرام کسی سے اختلاف انتشار کے لیے نہیں ہے. جس طرح عام لوگ، حکومت، ملک کے ادارے اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں، بھی ہم بھی اسی طرح اختلاف نہیں چاہتے، انتشار نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے. ہم بھی اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں. ہم بھی مل جل کے رہنا چاہتے ہیں. ہم بھی آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک ملک میں پاکستانی بھائی ہیں، اسی طرح ہم اسلامی بھائی بھی بن کے رہیں. ہم کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا نہیں چاہتے. ہم اختلاف انتشار نہیں چاہتے.
ہم بھی امن چاہتے ہیں. ہمارا عنوان ایک چیز کی طرف سب کو متوجہ کرتا ہے اور میں اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارے عنوان میں صرف شہدائے کربلا نہیں، ہمارے عنوان میں صرف شہدائے مدینہ نہیں ہے، ہمارے عنوان میں مدینے میں مظلومانہ طریقے سے شہید ہونے والے اللہ کے نبی کے دور داماد حیدر کرار کے ہم ظلم اور حسن و حسین کے خالو 40 دن تک پیاسے رہنے والے خلیفہ ثالث عثمان غنی ہیں جو مدینہ منورہ میں مظلومانہ انداز میں شہید ہوئے. ہمارے عنوان میں شہدائے مدینہ میں شامل خلیفہ ثانی یکم محرم کو شہادت پانے والے حضرت علی کے داماد، حضرت سیدہ بطول کے داماد، حسن و حسین کے بہنوئی، حضور علیہ السلام کے سسر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہمارے عنوان میں شامل شہداء کربلا کے 72 شہداء شامل ہیں. ہم کسی ایک شہید کو خراج تحسین پیش نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی اہل بیت کے کسی ایک فرد کا نام لیوا نہیں ہیں، ہم کسی ایک سے اظہار محبت کرنا نہیں چاہتے، ہم سب سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں. کوئی مصلی رسول پہ مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول پہ کھڑا فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے، صحابہ کی امامت کرتے ہوئے، حیدر کرار کی امامت کرتے ہوئے، حسن و حسین کی امامت کرتے ہوئے، عشرہ مبشرہ کی امامت کرتے ہوئے، خلیفہ ثانی سیدہ فاطمہ کا داماد، حیدر کرار کا داماد، حسن و حسین کا بہنوئی یکم محرم کو شہید ہوا ہو، ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگر مدینہ منورہ کے اندر خلیفہ ثالث رسول اللہ کے دور داماد حضرت علی کے ہم حسن و حسین کے خالو عثمان غنی ہو، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں 72 لوگ خاندان رسول کے، علی کے 7 بیٹے، علی کے پوتے، علی کے خاندان کے لوگ، رسول اللہ کے خاندان کے لوگ حضرت حسین کی اتباع میں ساتھ دیتے ہوئے لہو ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تیروں کی بارش ان پہ ہو، اسلام کی خاطر کٹ جانے والے کربلا کے 72 شہداء ہو، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، ہم بھی اتفاق چاہتے ہیں، ہم بھی بھائی چارے کے دائی ہیں، ہم بھی بھائی چارے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کس طرح دیتے ہیں؟ ہم کون سا بھائی چارہ چاہتے ہیں؟ ہم کون سا اتفاق اتحاد چاہتے ہیں؟ ہم یہ اتفاق اور اتحاد کا فارمولہ اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے. آج سرکاری سطح پہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جن علماء پہ آپ کو اعتماد ہے ہم بھی انہی پہ اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن یہ اتفاق، یہ اتحاد امت بننے کا فارمولہ اس طرح سے ہونا چاہیے. ہم کربلا سے سبق لیتے ہیں، ہم نواز رسول سے رہنمائی لیتے ہیں. جن کے ساتھ حسین کا اتحاد تھا، جن کے ساتھ حسین کا اختلاف نہیں تھا، ہم بھی ان سے اختلاف نہیں کرتے. تم بھی ان سے اختلاف چھوڑ دو، اور جن کے ساتھ حسین کی نہیں بنی، حسین جس کے خلاف تھا ہم بھی اس کے خلاف ہیں، تم بھی اس کے خلاف ہو. بات کو سمجھیں، بات کو سمجھیں. حسین نے جن سے اختلاف نہیں کیا،
ہم بھی حضرت حسین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مجمع میں جو نہیں مانتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب مانتے ہیں، اب جو مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ہمارے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین کو نہ مانتا ہو، اور دوسری طرف بھی پوچھ لے وہ بھی یہی کہیں گے. پورے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو حسین کو نہ مانتا ہو. میں نے کہا بھائی چارہ، بھائی بھائی کا نعرہ یہاں سے شروع نہ کرو، ہم اپنے سے شروع نہیں کرتے. اتفاق اور اتحاد کی بات اپنی ذات سے شروع نہیں کرتے، ہم امن کی بات اپنی ذات سے شروع نہیں کرتے. آؤ امن کی بات، اتفاق کی بات حسین سے شروع کرتے ہیں. حسین کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. جن سے حسین کی لڑائی نہیں تھی ہم بھی لڑائی نہیں کرتے، تم بھی نہ کرو. جن کے ساتھ حسین کا اختلاف نہیں تھا ہم بھی اختلاف نہیں کرتے، تم بھی نہ کرو. جس کے ساتھ حسین کا اختلاف تھا ہم بھی اسی سے اختلاف کریں گے، تم بھی اسی سے اختلاف کرو. دیکھو تو صحیح نا، حسین ابن حیدر ہے اور جناب علی خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق منبر رسول پہ حسین موجود ہے. حسین بیعت کرے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق مصلی رسول پہ پیچھے نمازیوں میں حسن و حسین حیدر قرار علی عباس کھڑے ہیں. خلیفہ ثانی خلافت پہ آئے، حسن اتفاق کرے، حسین بیعت کرے، علی بیعت کرے، سارے بیعت کرے، پیچھے نمازیں پڑھے. خلیفہ ثالث عثمان غنی مصلی رسول پہ ہو، منبر رسول پہ ہو، خلافت پہ آ جائے. علی اختلاف نہ کرے، حسین اختلاف نہ کرے، حسن اختلاف نہ کرے. جہاں انہوں نے اختلاف نہیں کیا وہاں پر تمہیں کیا اختلاف ہے؟ ہم نے امن اتفاق اتحاد کے لیے ان کا نام پیش نہیں کیا جن کے بارے میں تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے. میں نے نام اس کا لیا ہے جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اور جن کے ساتھ حسین کا اختلاف نہیں تم بھی اختلاف چھوڑ دو. جس کے ساتھ حسین کا اختلاف ہے تم بھی اس سے اختلاف کرو، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ جناب ہم بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں، تم ہمارے سینے سے لگ جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہمیں اپنا مان لو، تو سنو ہم تمہارے پیچھے نہیں، کسی اور کے پیچھے نہیں. ہم کل بھی حسین کے پیچھے تھے، آج بھی حسین کے پیچھے ہیں. ہم حسین کو دیکھتے ہیں، حسین ابو بکر کے پیچھے، ہم حسین کے پیچھے، حسین عمر کے پیچھے، ہم حسین کے پیچھے، حسین عثمان کے پیچھے، ہم حسین کے پیچھے ہیں. حسین ابو بکر سے اختلاف نہیں کرتا، میں ابو بکر سے اختلاف کیوں کروں؟ جب مانتے ہو تو پھر اس طرح مانو. اور اسی طرح عمر بن خطاب، ہم عمر بن خطاب کو کیوں چھوڑے؟ ہم حسین کے پیچھے ہیں. حسین عمر بن خطاب کا، حسین عمر بن خطاب حسین کا بہنوئی ہے، ہم حسین کے پیچھے ہیں. ہم علی کے داماد، فاطمہ کے داماد حسن و حسین کے بہنوئی کو کیوں چھوڑے؟ جب حسین، حسن و حسین، علی اور فاطمہ ان سے رشتہ داری کرے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے. ہم حسین کے پیچھے ہیں، حسین عمر کے پیچھے. تسی سارے جنے بولو نا، ایک کرتا کی سارے بولو. زور کلا دیکھی دا نہیں دکھائی دا بھی. آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ متفق ہیں. جو متفق ہے وہ بولے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. میں اسی پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. ایک
مقصود تھا اگلے سال اللہ کے کرم سے دوبارہ پھر یہی جلسہ ہو, یہی کانفرنس ہوگی, لیکن جب تک وہ وقت آئے اس سے پہلے ہمارا یہ پیغام اپنوں تک, پرایوں تک آپ کی زبانی پہنچ جانا چاہیے کہ ہم اتفاق چاہتے ہیں, اتحاد چاہتے ہیں, یہاں سے نہیں وہاں سے. جہاں حسین کا اتفاق ہے ہمارا بھی اتفاق ہے, جہاں حسین کا اختلاف ہے ہمارا بھی اختلاف ہے.